بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1970 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 85ویں آیت سے ہوتا ہے. 3/85. آغاز کلام اس آیہ جلیلہ سے ہوتا ہے کہ جب پہل اس کے صحیح مطابق میرے سامنے آئے، آج تک وہ احساس باقی ہے. کئی دنوں تک مجھ پر سکتے کا عالم رہا اور اس کے بعد اب تک یہی کیفیت ہے کہ جب یہ آیت جلیلہ سامنے آتی ہے تو پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میرے پاس مغرب کے بڑے بڑے مفکرین، سائنٹسٹ اکثر آتے رہتے ہیں. اسلام کے متعلق ان سے باتیں ہوتی ہیں. دلائل ابراہیم کی روح سے اپنی بصیرت کے مطابق انہیں یہ میں قرآن کا نظام سمجھاتا ہوں. فکری طور پر وہ اسے سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن اٹھتے وقت وہ کہتے یہ ہے کہ یہ اس قدر مکمل، اس قدر انسانیت ساز بے نظیر نظام جس کا ذکر تم نے کیا ہے اور جسے سمجھایا ہے، یہ کہیں عالم اسلام میں عملاً قائم بھی ہے، اس وقت کہیں چل بھی رہا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں اس کے نتائج سے کہ جو کچھ اس کے دعوے ہیں وہ واقعی نتائج سے ان کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں. اور جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ اس مور کی طرح جو اپنے رقص میں تو محض ہوتا ہے، لیکن جب پاؤں پہ نگاہ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے طرف سمیٹ لیتا ہے. میری یہی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن اس سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی نظام کو نظری طور پر پیش کرنا، دلائل اور براہین سے اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، فکری طور پر یہ بتانا کہ یہ کس طرح سے ان مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے جن کے حل میں یہ جنت سے نکلا ہوا آدم مارا مارا پھر رہا ہے. لیکن بات آگے آتی ہے کہ اس کے بعد اس نظام کو عملاً متصور کر کے دکھا دیا جائے تو اس کے نتائج اس کی صداقت کے بڑے بین اور مشہود ثبوت بن جاتے ہیں. اور حقیقی ثبوت یہ ہوتا ہے، پہلی چیز بھی ضروری ہے، علاج کے لیے نسخے کا لکھا جانا نہایت ضروری ہوتا ہے. ایک سمجھدار مریض بھی اس نسخے کے اجزاء کو دیکھ کر یا ڈاکٹر سے سمجھ کر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس سے میرے مرض کا علاج ہو جائے گا، لیکن وہ اس کی حقیقت پر ایمان اس وقت لاتا ہے جب وہ اس نسخے کو استعمال کرتا ہے اور اس سے دیکھتا ہے کہ اسے شفا حاصل ہو گئی. سائنٹسٹ کا ایک فارمولہ نظری طور پر بڑا ہی اطمینان بخش ہو سکتا ہے، وہ اسے ثابت بھی کر سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ فارمولہ لیبارٹری میں ان پریکٹس لایا جائے، عملاً اس پر اسے کر کے دکھایا جائے اور پھر وہ نتائج سامنے آ جائے جس کا وہ مدعی ہے، تو پھر اس میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی. بنیادی طور پر دلائل و براہین کی روح سے کسی نظریے کا، فارمولے کا، نظام کا پیش کرنا، اس کے بعد عملاً اس کے نتائج کو سامنے لا کر مشاہدے کے طور پر اس کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچانا، یہ چیز اگر کر دی جائے تو اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی. رسول آتا تھا، وہ خدا کے پیغام کو نظری طور پر پہلے پیش کرتا تھا، دلائل و براہین سے سمجھاتا تھا. قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ دلائل پہ کتنا زور دیا گیا ہے، فکر، تدبر، شعور، تعقل، براہین،
لیکن اس کے بعد رسول اس نظام کو پھر عملاً متشکل جب کرتا ہے تو اس کی صداقت کس قدر مشاہدے میں آنے کے بعد بین ہو جاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے جب خدون فی دین اللہ افواجا، تو پھر فوج در فوج لوگ اس نظام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پروگرام ہے جو نظام خداوندی کے لیے دیا گیا۔ رسول نظری طور پر پیش کرتا تھا، پھر اس کے بعد عملاً اس کو کر کے دکھاتا تھا، اس کے نتائج اس کی صداقت کے زندہ مشہود ثبوت بن جاتے تھے، اور اس طرح سے جو ایمان آتا تھا وہ ایمان غیر متزلزل تھا، بڑا مستحکم تھا۔ لیکن اگر کوئی قوم کسی نظام کو پہلے نظری طور پر دلائل و براہین کی روح سے سمجھے، پھر وہ نظام عملاً متشکل ہو جائے اور اس کے برخندہ زندہ پائندہ نتائج سامنے آ جائے محسوس شکل میں، وہ اس کا مشاہدہ کر لے، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہ قوم اس نظام سے انکار کر دے اور دوسرا نظام اختیار کر لے، آپ سوچتے ہیں اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے بعد اور تو اور خود خدا بھی یہ کہہ اٹھے کہ کیسا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آیا جلیلہ جب اس کے متعلق سامنے آیا تو لرزہ طاری ہو گیا مجھ پر۔ کہا یہ کہ کہو وہ قوم کہ جس کے سامنے جاءہم البینات، نہایت واضح طور پر ایک نظام آ جائے، کھلا ہوا، نکھرا ہوا، ابھرا ہوا، یہ بینات کے تو معنی یہ ہیں، یہ نظری طور پر اس قدر واضح مدلل نکھرا ابھرا ہوا سامنے آ جائے، بس شاہدوا ان الرسول حق، اور وہ مشاہدہ کر لے اس بات کا کہ رسول جو کچھ کہتا تھا پھر واقعہ اس نے کر کے دکھا دیا ہے، وہ ایک حقیقت ثابتہ کی طرح سامنے آ گیا ہے۔ عربی زبان میں حق کے معنی جیسا ہم جانتے ہیں ویسے تو سچائی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں، وہ تو صداقت ہوتی ہے، وہ تو صدق ہوتا ہے، ٹروتھ ہی اس کے معنی نہیں ہوتے۔ جب کوئی ٹروتھ عملی شکل اختیار کر کے ٹھوس میں کہا سامنے لے آتا ہے تو عرب اس وقت اس کو حق کہتے ہیں۔ حقیقت ہمیشہ مشہور ہوتی، محسوس ہوتی ہے، نظری طور پہ نہیں ہوتی۔ اور لفظ شاہدی نے تو بات واضح کر دی، وہ قوم کہ جس کے سامنے بینات آ جائیں دلائل و براہین کی روح سے، اور پھر وہ مشاہدہ کر دے کہ رسول جو دعویٰ کرتا تھا وہ ٹھوس نتائج پیدا کر کے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد کفروا بعد ایمانہم، اس طرح سے جو قوم ایمان لائی ہو اس کے بعد پھر وہ اس نظام سے پھر جائے، تو آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا کیا ہے، کیسا یہد اللہ ہو، تو کہو وہ کون سا طریقہ اور ہے جس سے خدا اس قوم کو فساد کی راہیں دکھائے۔ اللہ، یہ عجیب چیز ہے کہنے کی، کیسا کے اندر وہ طریق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا خدا سے، کہا یہ تھا کہ ارے کیسا تو نہ ہوتا، پوچھا تھا کہ ایمان نہیں رکھتے، کہا تھا ایمان رکھتا ہوں، لیکن اطمینان یوں چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ بتایا جائے جس طریقے سے مردہ قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں۔ یہاں کیسے نے یہ بات کہہ دی کہ طریقے تو دو ہی تھے، نظری طور پر دلائل و براہین سے ایک چیز کو پیش کرنا، بلند فطری سطح پر پہنچے ہوئے انسانوں کے لیے یہی چیز کافی ہو جاتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تھے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اگرچہ بڑا لمبا عرصہ تھا لیکن وہ لوگ اس طرح سے اسلام کی طرف آئے۔ کتنے آئے تھے اتنے لمبے عرصے کے اندر، لیکن اس کے بعد جب اس کی دوسرا فیز شروع ہوا ہے اور اس کے بعد یہی نظام جسے نظری طور پہ پیش کیا جا رہا تھا عملاً متشکل ہو کے سامنے آیا ہے، عرصہ 6-7 سال کا تھا، لیکن کیفیت یہ تھی کہ حضور کے آخری حج میں کم از کم 1 لاکھ کا مجمع تو مکے کے میدان میں جمع کیا،
اور 22 لاکھ مربع میل پر یہ مملکت پھیلی ہوئی. یہ کیا چیز تھا؟ شاہدوا ان الرسول حق. اس قوم نے مشاہدہ کر لیا کہ جو کچھ کہہ رہا تھا رسول وہ ایک ٹھوس حقیقت کی شکل میں سامنے آ گیا. تو کہا کہ اس کے بعد پھر وہ قوم اگر اس نظام کو چھوڑ کر اس سے انکار کر لے دوسرا نظام اختیار کرے کیسا یہد اللہ قومن، تو بتاؤ تم خدا کو کہ اور کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تمہارے لیے. غور فرمائیے، ہے نا ایسی چیز جس سے لرزہ طاری ہو جائے. کہو تم بچو کون سا اور طریقہ باقی رہ گیا ہے جو اختیار کیا جائے کہ تمہیں کساد کی راہ وہ دکھا دے. اس کے بعد اور طریقہ کون سا ہے؟ کیسا یاد ہے کفر زیادہ ایمان. جس قوم کی کیفیت یہ ہو اقبال کے الفاظ میں کہ خود ترس میں کیسر و کسرا شکست. اس قوم نے خود آ کر کیسر و کسرا کی ملوکیتوں کے تختے کو الٹ دیا اور اس کے بعد خود سر تخت ملوکیت نشست. ملوکیت کو اس طرح سے تباہ کی اور اس کے بعد خود ہی ملوکیت کے تخت کے اوپر خود بیٹھ گئی. قوم کیسا یہد اللہ قومن، اس قوم کو کس طرح ہدایت کی راہ دکھائی جا سکتی ہے؟ کساد کی راہ دکھانا، کامیابی کی راہ دکھانا. کیا کیا چیز نہیں قرآن نے ختم کیا، اس نظام نے عملاً نہیں ختم کی. ملوکیت کو ختم کیا. اس ملوکیت کے بعد آج دنیا میں سنگین ترین شکل میں ملوکیت 1400 سال کے بعد بھی، جب دنیا کی کافر سے کافر ترین قومیں بھی اسے چھوڑ چکی ہیں، آپ کے ہاں آج تک چلی آ رہی ہے اور دھاندلی سے نہیں چلی آ رہی، چلی آ رہی ہے. اور اس کے لیے آج کے محراب منبر میں خطبوں کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں. ملوکیت کے لیے خدا سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ پختہ رہے، پائندہ رہے، ہمیشہ رہے، زندہ رہے، خدا کی نصرت اسے حاصل ہو. یعنی ابلیسی نظام کو خدا کی نصرت کی دعائیں مساجد کے خطبوں میں مانگی جا رہی ہیں 1000 برس. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا کی یعنی سخت ترین کافر قومیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مشرک قومیں جنہیں کہتے ہیں، خدا سے انکار کرنے والی قومیں جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی ملوکیت کو چھوڑ دیا. آپ نے کیا کیا؟ فرعون کے ساتھ حمان دوسری لعنت تھی انسانیت کے سر پر، مذہبی پیش ہو آئی ہے. قرآن کریم میں یہ کہتے کہ تم دیکھو احبار و رہبان کس طرح سے لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھا جاتے. انسانوں کو خدا کے، عوام کو خدا کے راستے کی طرف آنے میں راستے میں سنگے گرام بن کر یہی گروہ حائل ہے. اس کو اس طرح سے مٹایا کہ آپ کو یہ لفظ ہی نظر نہیں آتا. ابتدائی اسلام کے لٹریچر میں یہ لفظ نہیں، یہ مولوی کا لفظ ہی ہے نہیں ہمارے. قرآن نے ایک جگہ جہاں علماء کا لفظ استعمال، اس کو ختم کیا عملاً اس نظام نے. مشاہدہ کر لیا اس قوم نے کہ یہ جو نظام ہے کہ جذب انسانیت کی، تو اس کا یہ علاج تھا. آج دنیا کے مشرق ترین اور کافر ترین ملکوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا وجود نہیں رہا. سخت ترین گروہ اگر اس کی ہے، اس سامریت کی بھی، اس حمانیت کی بھی، تو وہ مسلمانوں کے اندر آزما دی. قرآن نے اسی آیا جلیلہ میں جہاں مذہبی پیشوائیت کے خلاف کہا، آدھی آیت ہے، اگلی آدھی آیت میں یہ کہا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے دولت کے انبار اکٹھے کر کے نظام سرمایہ داری کو قائم کرتے ہیں، ان کا سارا سرمایہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور داغے جائیں گے یہ لوگ. تیسری یہ لعنت تھی انسانیت کی جو قانون کی شکل کے اندر دنیا میں آئی. اسلام نے اس کو مٹایا، لیکن اس کے بعد بدترین شکل میں سرمایہ داری اور جاگیرداری اور زمینداری کا جو نظام آیا ہے، تو وہ آپ کے یہاں نظام آیا. کیفیت یہ ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے کیپٹلزم یا سرمایہ داری کے نظام کو جنم دیا تھا، وہ قومیں بھی اس کو چھوڑ کے کم از کم 80% اس کو ختم کر چکی ہیں اپنے یہاں. اور آپ کے یہاں آج بھی اس مسئلے پہ جنگ ہو رہی ہے ساتھ کہ سرمایہ داری کا نظام عین اسلام ہے، اور جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یہ اقامت دین ہے آپ کے یہاں آج اس 20ویں صدی میں. اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ کساد کی راہیں آپ کو کھلے. کیسا یہد اللہ قومن، تم ہی بتاؤ. تو پھر کون سا طریقہ اور باقی ہے جس سے
یہ کچھ کیا جائے اور آپ کو پھر کچھ آپ کی راہ دکھائی جا سکے. کیسا یاد اللہ قومن، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار کی اس قوم کو غلط تھا، مسلط ہوا 1300 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا یاد اللہ قومن کس طرح سے یہ آ رہا. اس وقت سارا عالم اسلام اپنی ذلت و مسکنت، اپنی معصومی اور ناداری کے ہاتھوں تنگ آیا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس جہنم سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا اس کو. کیسا یاد اللہ ہوتا ہے. وما هم بخارجین من النار. دوسری قومیں خدا کی رہنمائی یوں وہی کی روح سے اگر ان کے سامنے نہیں آئی تو خالص عقل کی روح سے ہی انہوں نے اپنے عام کے کتنے معاملے سنوار دیے ہیں. بڑی حد تک یہ رہنمائی کر سکتی. لیکن جو کام دین کے نظام کو چھوڑ کر مذہب کی سطح کے اوپر اتر آتی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ عقل کی راہیں مسدود ہو جاتی، کائناتی قوتوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، نظام خداوندی تو ان کے یہاں سے متروک ہو چکا ہوا ہوتا ہے. ذلت و پستیوں کے اس مقام پہ آ جاتی ہیں کہ ساری دنیا انہیں نفرت کی نکاح سے دیکھی ہے. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اس بات. ہاں پہلے تو یہ کہو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں کیا لفظ آیا ہے قرآن میں کہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں اور قرآن کے استعمال کی روح سے یہ ہے کہ جو شاید جس مقام پہ ہونی چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے. جہاں ظالمین اس قوم کو کہا ہے، یہ قوم ایک اقادم سب چیزوں میں مان رہی ہے، خدا کو مان رہی ہے، رسول کو مان رہی ہے، کتاب کو مان رہی ہے، دین کو مان رہی ہے، ہر چیز، لیکن کسی کو اس کے صحیح مقام پہ نہیں رکھا ہوا. خدا جو ایک نظام اور ایک ضابطۂ قوانین دینے والا تھا وہ صرف پرستش کا ایک شیشہ بند کر رہے. عبادت جس کے معنی قانون خداوندی کی اطاعت تھی اس کے مطابق زندگی بسر کرنا تھا وہ محض پوجا پاٹ بن کے رہ گیا. اور آج کے جس کے معنی اس دنیا کے حصے حاصل کرنا تھا، اپنا شیئر لینا تھا اس دنیا کے اندر، ایک معقول تصور بن کے رہ گیا. آخرت کے جس کے معنی مستقبل سنوارنا تھا کسی قوم کے لیے، آپ کے یہاں ایک ایسی تاریخ آ گئی جس سے یعنی وہ ہائی کورٹ کی تاریخ تو جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ وہ کب ہوگا اور کیسے کس تصور ہوگا. کوئی شے اپنے مقام پہ نہیں ہے. دین کے یہ اجزاء یا ارکان ان کی ادائیگی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مشقت کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، کوئی شے اپنے مقام پہ نہیں رہی ہوئی. مقام تو ان کا اس دین کے اندر تھا نا. ایک مشین کے گھڑی کے پرزوں کو اگر آپ کھول کے میز کے اوپر رکھتے ہیں الگ الگ، سارے پرزے اب ٹھیک ہوتے ہیں، وہ کیوں گھڑی نہیں چلتی، وہ کیوں وقت نہیں بتاتی؟ تو وہ پرزے اپنے مقام پہ نہیں ہوتے. اسے ظلم کہا جاتا ہے. پرزے موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اس سے ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی کہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قوم موجود ہے. اس زمانے میں تو یہ کہیں کہ 1 کروڑ بھی نہیں ہوگی ساری دنیا میں، آج تو 60-70 کروڑ ہے. مملکتیں موجود ہیں آج کی. اس زمانے میں تو مملکت چمتی ہوئی تھی، آپ کی ابھی اتنی سی جن چمتی ہوئی نہیں تھی، بڑی مختصر تھی. اتنی پھیلی ہوئی مملکت، اتنی بڑی آبادی اس قوم کی، قرآن اس کے اندر موجود ہے. اب آپ کہیں گے کہ شاہدوا ان رسول حسن، انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا. اس کا مشاہدے کی کیفیت یہ ہے جیسا میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. آج بھی اس قوم کے کسی واضح کو سنیے جا کر، وہ جو آپ کا صدر اول کا دور ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ کا دور، اس دور کی ساری تاریخ دہراتے چلے جائیں گے. ہم یہ کر کے دکھایا، انہوں نے یہ کر کے دکھایا، ہمارے اسلاف نے، اس قوم نے یہ کیا، خلافت راشدہ نے یہ ہوا، رسول اللہ نے اس طرح سے ایک نظام قائم کیا. اس نظام کا یہ عملی نتائج سے ساری تاریخ اس دور کی آپ ہر روز ہر خطبے میں ہر واعظ میں سنیں گے. اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہوتی ہے؟ یہ اس سے منکر نہیں ہے. یہ قوم اس کی شہادت دے رہی ہے ساری دنیا کو. یہ کہیں کوئی نئی بات آپ کے یہاں ایسی اونچی درجے کی ہے یہ قوم کہتی ہے تو شاید کون سی نئی بات ہے؟ ہمارے یہاں آپ دیکھیے خلافت راشدہ میں یہ کچھ کر کے دکھایا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ نظام کیا. ساری دنیا میں اس کی یہ شہادت دیتی ہے. کیا شہادت دیتی ہے؟ ان رسول حق، ہمارے رسول نے یہ امر کر کے دکھایا تھا. ٹھوس طریقے سے دنیا کے سامنے یہ نظام آ گیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ستم بریشی اور بے ادبی ہے کہ قوم
آج تک شہادت دے رہی ہے اس چیز کی کہ یہ واقعی نظام قائم ہوا تھا، اس نے یہ نتائج پیدا کیے تھے، اس طرح سے رسول کی حقانیت کی شہادت دیتی ہے یہ قوم، لیکن کیفیت یہ ہے قوم الظالمین ہے، سب چیزیں موجود ہیں اس کے پاس، اپنے مقام پہ نہیں رکھا ہوا۔ تو کہو کہ جو قوم اس طرح سے بینات اپنے پاس رکھتی ہے، اس نظام کے عملاً قائم ہونے کے بعد نتائج کی شہادت دیتی چلی جائے اس وقت تک، یعنی خود اس کی بھی شہادت دیتی ہے کہ جب یہ نظام قائم باقی نہیں رہا تھا تو ہمارے دور ملوکیت میں پھر کتنا استبداد ہوا، کتنا ظلم ہوا، اسلام اپنے مقام سے ہٹ گیا، یہ سب کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہو جس قوم کی یہ کیفیت ہو جائے کہ بینات موجود ہوں، رسول کے حقانیت کی شہادت دیتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور پھر اس نظام سے انکار کرتے ہوئے عملاً دوسرے نظام اختیار کیے ہوئے ہو، کیسا یاد اللہ ہوتا ہے۔ پھر اس قوم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، کیفیت یہ ہو جاتی ہے عزیزان من بڑے غور سے دیکھنے کے یہ چار ٹکڑے، سنائے کا جزاؤ ہوں، یہ وہ قوم ہے کہ جس کی اس روش کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لعنت کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لانا کے معنی ہوتے ہیں محروم ہو جانا کسی خوشگواری، حرمہ نصیبی ہو جانا، اس سے محروم ہو جانا، دور ہو جانا اس سے۔ اچھا جس قوم کی یہ کیفیت ہو جائے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ مسلمان فطرت کی یہ قوتیں ہیں، پہلی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ فطرت کی قوتوں نے جو خوشگواری ہے ان کو دینی چاہیے، پہلے معلوم ہو جاتی ہے۔ مذہب کی سطح یہ ہے، ہاں لعنت اللہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کے نظام نے جو برکات ان کو اطاعت دینی تھی پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے معلوم کیا، خدا کے ہاں سے جسے آپ کہتے ہیں ملعون یوں ٹھہرے، دور ہو گئے ان نوازشات سے، ان سعادات سے، ان برکات سے، ان نتائج سے جو خدا کے نظام میں پیدا کرنے تھے، اس سے تو دور ہوئے ہی تھے۔ چلیے برصغیر تنزل خالص عقل کی روح سے کام لیتے تو کم از کم فطرت کی قوتوں کو ہی مسخر کر دیتے، وہیں سے کچھ قوتیں حاصل کرتے۔ لعنت اللہ والملائکۃ، فطرت کی قوتوں سے بھی یہ محروم ہو گئے۔ دنیا میں جتنی قومیں مذہب پرست رہتی ہیں عزیزان من، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر ہی نہیں سکتی، ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کہ مذہب کی بنیاد اس یہ ہے کہ عقل کے دیے کو گل کر دیا جائے۔ آج بھی تو آگے مشہور ہے نا، دو چیزیں مذہب شریعت نہیں ہوتی ہیں، شرع کی شرم نہیں ہوتی تو شرع کی عقل نہیں ہوتی ہے، شرم بھی ہوتا تو عقل نہیں ہوتا۔ اب روزے میں نہیں شرع ہوتی ہے، ٹھیک ہے دوسرے بات چاہیے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں صاحب کو سمجھائیے، عقلی طور پہ کہتے ہیں شریعت کے معاملے میں عقل کو کیا دخل ہوتا ہے؟ چل جب عقل کو دخل نہیں رہے تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ فطرت کی قوتیں کس طرح سے مسخر کی جا سکتی ہیں، یہ تو عقل کی روح سے مسخر کی جا سکتی ہیں۔ ملائکہ کی لعنت، اور جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ نہ تو وہ سماوی برکات سے متمتع ہو سکتی ہو کہ نظام خداوندی کا وہ نتیجہ تھا، نہ ہی فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے تو دنیا کی ذلیل ترین کام ہو جائے گی، اس کا نتیجہ ہوگا والناس اجمعین، اقوام عالم کی خوشگواریاں بھی معلوم ہو جاتی ہے، وہ کام بھیک مانگتی ہے دوسروں سے، ذلت کے فکر کھاتی ہے وہ کام۔ اس سے بڑی لعنت اور کون سی ہو سکتی ہے کسی قوم کے لیے؟ غور فرمایا آپ نے قرآن کیا کہہ دیا ان معاملات سے؟ یہ اس قوم کی کیفیت ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے یہی یہ لعنتیں نہیں برستی۔ جزاؤہم، غور فرمائیے، ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کوئی خوشگواری کی راہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر بیٹھی ہے یہ دعائیں مانگ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، کیسے یاد اللہ کیا کرتے ہو تم؟ روش یہی اختیار کیے ہوئے ہو، چاہتے یہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہو جائے، نہیں ہو سکتی، خالدین فیہا، اسی کے اندر رہتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں۔ جتنا زیادہ زور تم کو دیا جاتا ہے اسی روش کا، تو جس روش کے نتیجے میں یہ چیزیں آئی ہوئی، غور فرمایا آپ نے؟
جہاں کہیں آپ کہیں بات سنیں گے جی مسلمانوں کی حالت عذاب یہ دیکھی سیلاب آ گیا ہے جی بری حالت یہ آنا کیوں نہیں ہے مسلمانوں نے دیکھیے نا اسلام کو چھوڑ دیا ان کی حالت بھی خراب ہو گئی امراض پھیل رہے ہیں ساتھ ہونا کیوں نہیں ہے انہوں نے یعنی یہ ساری چیزیں یہ کہتے چلے جائیں گے یا پوچھیے کہ کرے کیا تو جن چیزوں کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے انہیں میں اور زور دیتے چلے جائیں گے وہی غلط عقیدے اور پختہ کرو وہی غلط عمل اور زیادہ کرو تھوڑا ہو گیا تم نے کیا اس سے یہ قوم نکل سکتی ہے اس کے اندر جس بات پر ہیزی سے مرض ہوا ہے لاحق اس پر بریزی میں اور زیادہ ہوتے چلے جاؤ خالدین کی لا یخفف عنہم العذاب تخفیف تک نہیں ہو سکتی عذاب میں مرض میں تخفیف تو عزیزان مان اس وقت ہو کہ جو بات پرہیزی آپ کر رہے تھے اس میں کچھ کمی کیجیے تو تخفیف ہو اس میں اگر آپ بڑھتے چلے جائیے تخفیف کیسے ہوگی اس عذاب سے اور اگلی چیز ہے ولا هم ينذرون کہا یہ گیا ہوا ہے کہ شاید یہ عذاب اور یہ ثواب یہ چیزیں جو ہے آخرت کے ساتھ متعلق ہے وہاں جا کے ہوتا ہے اس دنیا میں یہ نہیں قرآن کہتا ولا هم ينذرون اس کام کو تو پھر یہ بھی محنت نہیں کی جاتی کہ چلیے یہ زندگی ٹھیک رہے اگلی زندگی میں جا کے عذاب دے دیں ان کو یہی عذاب شروع ہو جاتا ہے ان کا دین کے کچھ دوار نتائج بھی اس دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں اس کے چھوڑنے کا جو نتیجہ ہے تباہ کن علم انگیز وہ بھی اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے جنت اور جہنم کی ابتدا تو اسی زندگی سے ہوتی ہے اسی زندگی اور اسی زندگی کے تو معنی نہیں ہے کچھ نہیں ہے زندگی تو مسلسل ہے اس کو تو اس سے بخرت یہ نہیں جا سکتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک قوم اس دنیا میں تو انسانیت میں سب سے ذلیل ترین قوم ہو جو ہی آنکھیں باندھو خدا کی مقرر ترین قوم بن جائے ملائم ينذرون محنت بھی نہیں کرتے کتنی جلدی پھر عذاب دیکھ رہے ہیں عزیزان من قرآن کریم کس طرح پوری تاریخ کو آپ کی پوری تاریخ کو 2 آیتوں کے اندر اس نے سمٹا کے رکھ دیا میں نے کہا تھا کہ جب یہ آیات آئی ہیں سامنے واقعی مجھ سے سب تاریخ ہو گیا لرزہ آ جاتا ہے انسان کی اوپر اس حالت میں ہم ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب کہ کیا شکل ہے اس چیز کیا کوئی صورت ہے بھی یہاں سے بچنے کی نکل سکتی ہے اس سے کون قرآن ہے ابدی مایوسیاں یہ تعریف نہیں کرتی وہ جو ایک فکرہ مشہور ہے کہ ہر بچے کی پیدائش کی ثمر کا اعلان ہوتی ہے کہ فطر کبھی انسان سے مایوس نہیں ہے خدا تو مایوسی سکھاتا ہی نہیں ہے قرآن تو مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے اس حالت میں بھی کہا ان الذین تابوا من بعد ذلک بچ جاؤ گے ابدی مایوسی نہیں ہے ہاں بچنے کی راہ یہ توبہ کے معنی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کسی دوراہے پہ آپ پہنچ کے جہاں 2 راستے پھٹتے ہو آپ نے جس گاؤں جانا ہے وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے سے غلطی سے قدم آپ کا اٹھ جائے آپ چلتے جائیں کچھ دور جانے کے بعد آپ کو اس کا احساس ہو کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے وہاں پہلے آپ رکیں گے یہ احساس ہونا چاہیے کہ غلط راستے پہ چل رہا ہوں کچھ رکنے کے بعد پھر کیا وہاں رک جانا جو ہے آپ کو صحیح راستے پہ لے جائے گا یہ پہلا احساس ہے غلطی کا پھر آپ کو پلٹ کے وہی آنا پڑے گا جہاں سے آپ غلط راستے پہ چلے یہ وہاں سے پلٹ کے اس مقام پہ جو آنا ہے اسے عربی زبان میں توبہ کہتے ہیں یہ ایک عمل ہے کرنے کا کام ہے وہاں اگر آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے کرتے رہے یا اللہ میری توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اور کھڑے رہے وہیں پہنچ جائے گا شام کو آپ اس گاؤں میں اور اگر یا اللہ میری توبہ کر کے چلتے رہے اسی راستے پہ الذین تابوا من بعد ذلک احساس ہو گئے کہ غلط راستہ ہے پھر پلٹے وہاں سے پھر وہیں آئے جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا وہاں آ گئے کیا پہنچ گئے اس گاؤں میں ابھی ایک منزل اور باقی ہے وہ اصلاح پھر صحیح راستے پہ چلے قرآن ہے عزیزہ کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ تم کرو پھر دیکھو اس کا نظام یہ جو تمہیں اتنا نقصان پہنچا تھا اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی
وہ جو تمہاری اس طرح سے نشو و نما سامان مرحمت کی کمی ہو گئی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی، لیکن پہلا جو عذاب تھا وہ بھی جزاؤہم تھا، وہ بھی تمہاری غلط روش کا نتیجہ تھا۔ اب اس کے بعد اگر پھر سے ان خوشگواریوں کو لینا چاہتے ہو تو اس سے بھی تمہاری ہی روش ہوگی جس کا ایک نتیجہ ہوگا، تو پھر تو تم نے ہی کرنا ہے۔ ہر مقام پہ خدا نے یہ بات کہی ہے۔ دیکھیے اس مقام پر اس مایوسی کے عالم میں جن کی نگاہیں قرآن پہ نہیں تھی، انہوں نے پھر اس کے لیے گھبرا کر مایوس ہو کر کہیں یہ چیز نکالی کہ شاید کوئی آنے والا آئے گا تو وہ کچھ کرے گا، یعنی ہم نہیں پھر بھی کچھ کریں گے۔ حالی کاپر میں انتظار کھلوتے ہو کتنے اترے گا؟ آنے والے کی پھر شکلیں مختلف ہیں۔ دنیا کی ہر قوم جس نے دین کو چھوڑا تھا، مذہب کی سطح پہ اتری تھی، جب گھبرا گئی اور مایوس ہو گئی اپنی اطاعت سے زوال سے، تو انہوں نے آنے والے کا عقیدہ ایک ہی طرح سے کیا تاکہ قوم کو کچھ حوصلہ دلائے رکھے، فریب میں رکھیں ان کو کہ کہیں یہ کچھ چھوڑ کے بھاگی نہ جائیں۔ یہ ایک چیز تھی جو مذہبی پیشوائیت نے ان کے دل میں ایک فریب کے طور پہ تاری کی کہ کہیں ابدی مایوس ہونے کے بعد تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، جیسے اس دور میں ہمارے ہوا ہے۔ آنے والے کا عقیدہ وضع کیا گیا تھا۔ دنیا کے ہر مذہب میں آنے والے کا عقیدہ موجود ہے۔ بدھ مت والے آخری متیا بدھ کے انتظار میں ہیں، ہندو کلنکی اوتار کے انتظار میں ہیں، یہودی ایک مسیحا کے انتظار میں ہے، وہ مسیحا آ بھی گیا، اس کو انہوں نے بقول اپنے پھانسی پہ چڑھا دی ہے، اس مسیحا کے ماننے والے پھر حضرت عیسیٰ کی آمد کے انتظار میں ہیں، اور وہ جو آخر میں آ کے اطمینان دین اور تسلیم کر گیا ہے انسانیت کے سارے نظام کی، اس کے ماننے والے پھر انتظار میں ہیں۔ کیوں انتظار میں ہیں؟ جب یہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر قوم کی اپنی قوت عمل شل ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ مرد اب غیب برو آمد سارے بچنا، یعنی سامنے میں کچھ کرنا۔ آپ نے یہ بات سنے ہوں گے، میں نے سنے ہیں کہ امام مہدی جب تشریف لے آئیں گے اور اس کے بعد وہ اب ٹوپے سے لڑائی ہوگی نا، تو اتنا انہوں نے اپنے ہاں اصلاح کر لی ہے اپنے باز میں کہ وہ تیر کمان کی بجائے کہا کہ ٹوپوں سے لڑائی ہوگی، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی ٹوپے چلانے والے آسمان سے فرشتے آئیں گے، یعنی کوئی یہ نہیں چلائیں گے۔ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے اس آنے والے سے بھی کہ جا تو اور تیرا رب جا کے فرعون سے لڑے، انا ہونا قائد ہوں سے بیٹھے ہیں۔ وہ آئے گا ٹوپے فرشتے چلائیں گے، جب ملک فتح ہو جائے گا تو پھر ہم جشن منائیں گے، شادیانے منائیں گے، نعرہ تکبیر، زوال انگیز قوم کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے۔ وہ توپ بھی خود نہیں چلاتی، فرشتے چلاتے ہیں۔ یہ تھا غیر شعوری عقیدہ جس کی بنا پہ سن 65 کی جنگ میں بھی ہمارے سامنے موجود تھے وہ توپے چلانے والے۔ ہم نے کہا کہ نہیں صاحب یہ نہیں چلا رہے ہیں، وہ کوڑیاں والے چلاؤں گا ہے زمانے والے چلاؤ گے، وہ آسمانوں آئے۔ آپ نے دیکھا غلط عقائد جب تک تو شعور کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں تو کس شکل میں سامنے آتے ہیں، سامنے دیکھ رہے تھے ہم کہ وہ خاکی وردی والے تھے جو چلا رہے تھے، کہتے تھے کہ نہیں یہ تو سفید اماموں والے تھے جو چلا رہے تھے، غیب سے آئے گا کوئی تو یہ کچھ کرے گا۔ یہی عقیدہ ہے کہ جس نے مجددیت سے کہیں عقیدہ پیدا کی ہے، کہیں نبوت جدیدہ سے عقیدہ پیدا کی ہے۔ مایوسی کی چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ باقی قوموں کے لیے یہ تھی مایوسی، اس کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھی کہ ان کے پاس خدا کا پیغام بینات موجود نہیں تھے اپنی اپنی شکل کے اندر۔ قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کسی دوسرے آنے والے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ بینات موجود ہے، بات اگلی صرف یہ ہے کہ اس نظام کو عملاً تم متشکل کر لو، وہی نتائج پیدا ہو جائیں گے۔ سب آنے والے کا سوال کہاں ہے؟ اسی لیے قرآن نے اس عذاب سے نکلنے کے بعد یہاں یہ نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ ایک ہم اور نبی بھیجیں گے، وہ آپ کو نکالے گا۔ کہ کہا اللہ جینا تابو، اللہ جینا تابو جمع کے سارے چیزیں ہیں، تمہیں نے یہ کچھ کرنا ہے۔ پھر پلٹ کے آ جاؤ، واصلہ ہوں فإن اللہ غفور رحیم، یہی کہتے تھے نا۔ آپ نے دیکھا کہ کسی غیب سے آنے والے کا کوئی ذکر نہیں۔ تم غلط راستے پہ چلے، تم وہاں سے پلٹ کے صحیح راستے کی طرح، غلط راستے پہ چلنے کے وہ نتیجے تھے، صحیح راستے پہ چلنے کا یہ نتیجہ ہے۔ بینات تمہارے پاس موجود ہے، صحیح راستہ آج اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب بھی یہ کام ہوش مند ہو جائے، محسوس کر لے اپنی غلطی کو،
یہ صحیح راستہ اختیار کر لے، راستہ تو موجود ہے وہاں سے، وہ نہیں گم ہوا۔ لیکن اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اس ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار یعنی غلط راستہ اختیار کیا، اس کا احساس بھی ہوا کہ ہم ذلیل ترین قوم ہے، یہ احساس اتنا عالمگیر ہے، کہیں دو مسلمان آپس میں ملے آپ دیکھیں گے کہ وہ مرثیہ پڑھیں گے، ساری قوم مرثیہ پڑھ رہی ہے، سارا عالم اسلام اپنا نفع خواہ آپ ہو گیا ہوا، یہ کیفیت احساس کی ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد کفر کی یہ کیفیت بعد ایمانہم، لیکن ثم ازدادوا کفرا، اور اسی راستے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کہا تھا نا کہ جو لوگ ان الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا وہ نکل سکیں گے، کہا جن کی کیفیت یہ ہے کفر اختیار کیا، غلط روش اختیار کی، اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، لن تقبل توبتہم، اور کھڑے ہوئے توبہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ توبہ قبول ہو گئی، یعنی راستہ وہی تو غلط ہے، اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، وہ کہتا ہے یہ کیفیت اولئک هم الضالون، انہیں کو تو گمراہ کہتے ہیں، غلط راستے کے اوپر ثم ازدادوا کفرا، کیسا عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے ہماری حالت۔ ہر شخص محسوس کر رہا ہے غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہر شخص اسی راستے کے اوپر اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے زبان سے توبہ میری استغفر اللہ، کہتا ہے یہ چیز بھی کبھی اس طرح کی توبہ بھی قبول ہوا کرتی ہے۔ توبہ کے تو معنی یہ تھے کہ عملاً پلٹ جاؤ اس راستے سے، اس راستے کے اوپر آ جاؤ، کہتا ہے ان جن کی کیفیت یہ ہے اولئک هم الظالمون، یہ کیفیت نہیں، بڑھتے چلے جاؤ تا آ کے پھر موت آ جائے، جب موت آ جائے تو اس کے بعد تو پھر کوئی باقی گنجائش ہی نہیں رہتی، امکان ہی نہیں رہتا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اس کے بعد پھر یہاں تو امکان تھا کہ ابھی چلنے کی طاقت تھی، جو غلط راستے پہ چلتا چلتا مر گئے سڑک کے کنارے، وہ کس طرح سے گاؤں پہنچ جائے گا؟ جیل میں ہو 10,000 کے نوٹ، قرآن کہتا ہے 50,000 کو کیوں نہ، کوئی فائدہ ہی نہیں دیں گے۔ وہی پلٹنے کے لیے اگر کھڑا ہو جاتا، ادھر سے بس پہ آ جاتی، پیسے جیب میں ہوتے، وہ بس والے کو کرایہ دیتا، لو پلٹ کے آ جاتا، پیسے بھی کام دیتے۔ تو اگر جیب میں پیسہ رکھتے ہوئے پلٹا نہیں ہے اور مر گیا ہے، 10 لاکھ روپے بھی جیب میں ہوگا، قرآن کہتا فائدہ کیا ہے؟ یہ زمین کے وزن کا سونا بھی دے دیا جائے، اس کے بعد یہ کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ توبہ کا امکان اس وقت تک ہے جب تک عمل کی گنجائش ہے۔ یاد رکھیے عزیزان ایمان، یہ جو آخری وقت میں کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ توبہ کر، وہ سمجھتے ہیں کہ آخری وقت میں آخری سانس میں یا اللہ میری توبہ کہا، دم برابر ہوا، بخشا گیا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جب موت سامنے آ جائے تو اس وقت کی توبہ کچھ کام نہیں دیا کرتی، اس لیے کہ توبہ منہ سے چند لفظ نکالنے کا نام نہیں ہے، توبہ تو اپنے غلط روش سے عملاً ازالے کا نام ہے۔ اور جب عمل کا امکان ختم ہو جائے، گنجائش ختم ہو جائے، اس کے بعد توبہ کے معنی کیا ہے؟ اسی لیے یہ کہا کہ وہ لوگ جو کسی غلط روش سے چلتے جائیں تا آ کے موت آ جائے ان کو، تو اس کے بعد پھر وہ سارا ہی جتنا سرمایہ جمع کیا ہوا تھا اتنا اس سے کہیں زیادہ بڑا ساری دنیا کی دولت اگر وہ دے کر چاہیں کہ پھر وہ ان کا کفارہ بن جائے، نہیں بن سکتا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردانگیز عذاب، اتنی دولت کے ڈھیر پاس ہیں اور پھر ذرا سی تخفیف نہ ہو اس عذاب میں، کتنا یہ عذاب علیم یہاں کا علم دردناک عذاب ہے۔ ان کو یہ عذاب وما لہم من ناصرین، اور کوئی پھر اس وقت مددگار بھی نہیں ہوتا۔ خود پلٹنے والے کا تو مددگار کچھ ہو سکتے ہیں، ساتھی کو مل جائے، کوئی سواری راستے میں مل جائے، کمزور ہے لڑکتا ہوا چلا آ رہا ہے، کوئی رحم کھا کے اپنے ساتھ سوار کر لے، کوئی دوستی مل جائے، جو اس حالت کے اندر سڑک کے کنارے مر جائے اور مردہ کی حالت میں ہو، نہ اپنا روپیہ کام دے سکتا ہے، نہ کسی رفیق کی وہاں مدد کام دے سکتی ہے،
پھر تو وہ منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا عزیزان۔ لہٰذا قبل اس سے اس قوم کو وہ کیفیت آ جائے جسے قرآن نے ابدی موت کہا ہے، اور قرآن نے قوموں کی ہلاکت جو کہا ہے وہ اس مقام پہ کہا ہے جہاں پھر باز یابی کی ان میں کا امکان نہیں رہتا قوم، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی داستانیں باقی رہ جائیں۔ ختم ہو جاتی کہ معنی یہ نہیں کہ اس کا کوئی ایک متنفس باقی نہیں رہتا، نسلیں تو باقی رہتی ہیں اس قوم کی، لیکن زندہ اقوام کی صف میں ان کا نام باقی نہیں رہتا، ان کی داستانیں جو گزشتہ ماضی کی ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، جیسا ہمارے ہاں ہوتے۔ جب بھی کسی مسلمان سے ان لوگوں سے بات کیجیے مگر پرست طبقہ سے، ہمیشہ ماضی کی داستانیں سنائیں گے، اپنے حال کے اوپر ہمیشہ ماتم کریں گے۔ لیکن خیر میں تو ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ ابدی موت اور ہلاکت آ گئی ہے اس قوم سے۔ یہ احساس تو ابھی ہے ان کا کہ ہماری حالت بڑی ہی درد انگیز ہے، عبرتناک ہے، قرآن بھی ان کے پاس موجود ہے، کہیں بھی یہ چیز ان کے سمجھ میں یہ بات اگر آ گئی نا تو یہ ایک کرنے کی چیز تھی، یہ پھر اپنے نتائج ان کو دے دے۔ قرآن کا محفوظ ہونا ہمیں ابدی مایوسی کے جہنم میں نہیں دھکیل سکتا، لیکن اگر وہ ابدی موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب جو توبہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ یہ جتنے غلط روش ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، آپ کے معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں، بڑی برائیاں، رپورٹ اس سے مرتب کیجیے تو ہزاروں صفوں کی مرتب ہو جائے، چنتا کے لائیے تو بات ایک ہی ہے کہ یہ حوث زار اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی ویلیو یا قدر باقی نہیں قوم کے اندر ہے، سمیٹنے کی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ مجھے ملے، سمیٹتا چلا جائے، لیتا چلا جائے۔ عزیزان من بڑی غور طلب چیز ہے، قرآن نے علاج بتا دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس حالت میں توبہ کیا ہوگی، تمہاری پلٹنا کیا ہوگا۔ غور کیجیے گا کہ قرآن کس طرح سے اس علت مرض کے اوپر کی سبب کو لیتا ہے۔ کہتا ہے بنیادی سبب یہ تھا کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنی ذات کے لیے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی توبہ کیا ہے؟ اس روش کو چھوڑ کے دوسری روش اختیار کرنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں عزیز ترین ہیں، جن کی بڑی جاذبیت ہے، ان چیزوں کو دوسروں کی منفعت کے لیے کھلا چھوڑ دو۔ باتیں کرتے ہیں صاحب کہ یہ اسلام کے اندر اصل چیز وہ روحانیت ہے، یہ کیا چیزیں تم دنیا داروں کی لے آئے۔ آپ غور کیجئے کہ یہاں پہنچنے کے بعد علاج کیا بتاتا ہے؟ وہی سرمایہ داری کا نظام جس نے یہاں پہنچایا۔ علاج کیا بتاتا ہے؟ وہی سرمایہ داری کا نظام جس نے یہاں پہنچایا ہے، اس پہ الرغم وہ کہتا ہے کہ یہ ہے علاج، لن تنالوا البر، خوشاد کی راہ چاہتے ہو؟ یہ کہا تھا نا کہ بتاؤ کون سا طریقہ ہے جس سے پھر خوشاد کی راہ تمہارے سامنے آ جائے۔ خوشاد کی راہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے اس کی راہ، عملاً یہ کرنا ہوگا۔ کہا ہے لن تنالوا البر، اس کے سوا کوئی دوسری راہ ہے نہیں۔ میں عزیزان من یہ نہیں ہے کہ یہ نماز روزہ حج زکات اس کی تنقید کرتا ہوں یا اس کا مقام جو ہے اس کی قیمت کم کرتا ہوں، قطعاً نہیں۔ وہ تو اس مشین کے پرزے ہیں، اگر ان پرزوں کی قیمت میں کم کر دوں، اس کی اہمیت کر دوں تو مشین تو دوبارہ بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن قرآن دیکھیے بات کہاں سے چلا رہا ہے، ذکر اس نے ان چیزوں کا نہیں کیا، بنیاد ہے جو اس پہ لایا ہے۔ وہ کہا یہ ہے کہ خوشاد کی راہ نہیں مل سکتی تا وقت کہ یہ نہ کرو، کیا نہ کرو، حتیٰ تم سے مما تحبون۔ کیا بات کرتے، یہ تحبون کی بات تھی نا، یعنی ایک تو چیز وہ ہے جو ضرورتاً آپ لیتے ہیں، اس کی کیسے سے جاذبیت کی بنا پہ نہیں اسے آپ لیتے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، کھانا کھاتے ہیں آپ ضرورت کی چیز ہے، زندگی کا تقاضا ہے، پانی پیتے ہیں زندگی کا تقاضا ہے، ایک چھت بھی چاہیے آپ کو، کپڑے بھی کچھ چاہیے آپ کو، علاج معالجے کے لیے بھی کچھ چاہیے آپ کو، یہ تو چیز اس سے اگلی وہ چیز ہوتی ہے جو محض اس چیز کی جاذبیت کی بنا پہ آپ سے لیتے۔ تو کہا ہے کہ جو چیزیں اس جاذبیت کی بنا کے اوپر تم سے لیتے چلے جا رہے ہو، تم سے تو نہ سنا رکھوں گی،
نعمت حکوم، واہ واہ، یہ انفاق کے معنی خرچ کرنا ہمارے ہاں آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، بنیادی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں۔ وہ میانی، اب اگلی نسل کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا میانی کیا ہوتی ہے۔ روپیہ ہی نہیں ہے تکیا کری میانی کی دنیا میں۔ تو جس زمانے میں روپئے ہوتے تھے تو وہ روپئے رکھے، اگر وہ 100 روپیہ جیب میں کہیں ڈال دے تو جیب سمیت ہاتھی نہ ہوتا گا، 100 روپیے کا پہاڑ ڈالے دیتے اس سے جیب ہی چلے جاتا تھی۔ تو وہ بنائی ہوتی تھی موٹی پتلی کی ایک بٹی ہوئی میانی، ایک طرف سے بلی ہوئی ہوتی تھی، دوسری طرف سے کھلی ہوتی تھی، اس میں وہ روپیہ ڈالتے چلے جاتے، اس میں وہ محفوظ رہتا تھا۔ اور جب انہوں نے شہر آنا ہوتا تھا نا تو وہ کربے سے نیچے کمر سے باندھ دیتے تھے اسے۔ یہ تو وہ ہوتی ہے جو دوسری طرف سے بندی ہوئی، اور ایک میانی وہ ہوتی ہے جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہیں، ادھر سے ڈالتے چلے جائیے ادھر سے نکلتا چلا جائے، اسے انصاف کہتے ہیں۔ وہ روپیہ حاصل کرنے کو نہیں ہمت کرتا، وہ تارک الدنیا نہیں ہے، وہ یہ رائے نہیں سکھاتا، بتا ٹھیک ہے حاصل کرو، لیکن یہ نہ کرو کہ اس میں ڈالو وہ جو ہے تمہ اور وہ قرآن میں جو ہے ڈالتا ہے اور اس کے بعد منہ بند کر کے رکھ لیتا ہے، کہتا یہ غلط ہے۔ منہ بند کرنا میانی کا یہ ہے غلط راستہ، جو ہے کفر کا راستہ۔ روپیہ جب حاصل کرنا کفر کا راستہ نہیں، حاصل کرو اس میانی میں ڈالو کہ ادھر سے ڈالتے چلے جاؤ، نو انسانی کی منصب کے لیے اگلا منہ اس کا کھلا رکھو۔ بنیاد ہے عزیزان من، یہ پھر سے اس فردوس گمگشتہ کی بازیابی کے لیے قرآن نے جو طریق بتایا، آپ غور کیجئے، پہلا قدم یہ بتایا ہے یہاں۔ اس سے یہ مانے ہوئے کہ اس کو الٹ دیجیے تو بنیادی اساسی اصولی جو سبب ہے آپ کی ذلت کا، غلط راستے کا، وہ یہ ہے، یہ نظام سرمایہ داری جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کے رکھتے چلے جائیں۔ صاحب یہ ہے طریقہ، لن تنالوا البر، اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ جو چیزیں محض ان چیزوں کی جاذبیت کی بنا پہ تم نے اکٹھے کی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کا منہ کھلا رکھو۔ کھلا رکھنے کے بعد پھر حساب دیے چلے جائیں، جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں، کہا ٹھیک ہے بینک میں تو یوں جمع نہیں کرا رہے تو تمہارے ہر مہینے وہ اس کے یہاں کا وہ آ جائے گا کریڈٹ ڈیبٹ کا اکاؤنٹ، یہ تو وہاں تم دے رہے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تو وہ اس نظام خدا بندی کے لیے دو جس کا حساب کتاب خود خدا نے رکھا ہوا۔ یہ نہ سوچو کہ صاحب یہ دیا تو اس کے بعد تو یہ گیا نہیں ہے، وہ علیم ہے، ہر آن علم رکھتا ہے اس چیز کا کتنا دیا جا رہا ہے، پھر اس کے حساب سے تمہارے ہاں اس میں ایک الگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اس کے حساب سے اس کے نتائج آئیں گے۔ یہ ہے طریقہ اس فردوس گمگشتہ کی بازیابی کا، جس کے لیے پہلے کہا تھا کیسا یاد اللہ، اس کیسا کے معنی ابدی مایوسی نہیں کی، کہا یہ تھا، وہ شدت کی یہ بات کہنے کی کہ کسی چیز کی صداقت پر ایمان لانے کے لیے جو مکمل ترین چیز تھی وہ تو ہم نے کر کے دکھا دی، بینات دیے اور مشہور نتائج تمہارے سامنے آ گئے، اس کے بعد بھی تم نے وہ روش اگر چھوڑی تو تیسرا راستہ کوئی ہے نہیں۔ راستہ وہی ہے، راستہ وہ کیا ہے، اس نظام کو پھر سے عملاً متشکل کرو۔ متشکل کرنے کی ابتدا کہاں سے کرو؟ انصاف۔ عزیز ایمان، کئی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، کئی کمیشن بیٹھتے ہیں، اسکیمیں رائج ہوتی ہیں، کرپشن دور ہونی چاہیے، انسداد ہونا چاہیے ان بدعنوانیوں کا، ہزاروں رپورٹیں لکھی جائیں، کتنے کمیشن بٹھائے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مرض بڑھتا گیا، جنگیں دوا کی، دوا غلط، یہ چیزیں غلط نظام کے اندر یہ پیوند کاری سے کچھ نہیں ہوا کر، یہ تو غلط نظام سے بدلنا ہوگا۔ آپ کفر اور اسلام کے ملغوبے سے کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتے، اسے تو شرک کہتے ہیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، یا تو کفر خالص آپ کو رکھنا ہوگا یا دین خالص لانا۔
پیوند سازی سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کیونکہ کفر کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ادھر سے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اعلانیہ کہہ دیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا. منافقت کی شکل اختیار ہم کرتے ہیں. یہ چیز اسلام کا تو اجازت نہیں دیتا اس چیز کی کے ساتھ ذاتی ملکیت نہ رہے یا ان چیزوں کو قوم میں آیا جائے, نیشنلائز کیا جائے. لیکن یہ کلیدی صنعتیں جو ہے ان کو کچھ وقت کے لیے قوم میں آیا جائے گا. کیا ہے یہ چیز؟ کفر اور اسلام کی ہم میوزک چاہتے ہیں. اگر یہ کفر ہے ان چیزوں سے قوم میں آنا تو کفر عزیزہ نے مان زہر کا تو ایک ذرہ بھی زہر ہوتا ہے. تو خنزانہ خنزیر کا ایک ٹکڑا بھی خنزیر کا نام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب شور پار نہیں سادہ کا کھادا جا سکتا ہے, اور وہ بھی میں عارضی طور پر یعنی الیکشن ختم ہو جائیں گے تو معاملہ مل جائے. عزیزہ نے مان اس روش کے اوپر تو آپ دیکھیے دنیا ہنس رہی ہے, مذاق اڑا رہی ہے آپ کا, اور آپ کا یا ہمارا مذاق اڑتا تو کون سی بات تھی. عزیزہ نے مان اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے دنیا کے اندر. 1000 سال کے بعد 1300 سال کے بعد صاحب پہلی مرتبہ ایک قوم نے یہ دعویٰ کیا تھا اور دعویٰ لے کے اٹھی تھی کہ ہم مملکت اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اس اسلام کا پھر سے احیاء کر سکے جو صدر اول میں آیا تھا اور جس نے یہ نتائج دکھائے تھے. دنیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ چلا ہوا کارتوس ہے, اب نہیں دوبارہ چلنے کی اس میں. انہوں نے کہا تھا کہ غلط کہتے ہو, یہ چلا ہوا نہیں کارتوس ہے ابھی تک. ہم اسے بتائیں گے تمہیں عملاً نافذ کرنے کے بعد. ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی تھی, آپ کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی, آپ کے اس دعوے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسلام آج بھی انسانیت ساز نظام بن سکتا ہے دنیا کے اندر. اور اس 22 سال کے عرصے میں آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا, میں نے جیسا کیا ہے کہ اپنی ہنسی نہیں ہم نے اڑوائی, ہم نے اسلام کی ہنسی اڑائی. اور غیر تو جس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے آپ کے ہاں کے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ابھی تک ذہنوں میں اتنا روب ہے اس شخص کے علم کا کہ سر جھک جاتے ہیں. وہ شخص بھی آخری کتاب اپنی جو اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی ہے, اس کتاب کے اندر وہ شخص جو یہ چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے اسلام نے 1300 سال پہلے ایک تجربہ کیا تھا, 100 سال کے تجربے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ نہیں چل سکتی, ناممکن العمل چیز ہے, ناکام ہے. اس ناکام تجربے کو پھر سے دہرانے کا اعادہ کرنا حماقت ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی کتاب. یہ کیا ہے؟ کفر میں اسلام کی پیوند سازی. باطل کو تو میں نے کہا ہے کہ ایک خطرہ جو ہے پورے حق کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا. من بھر دودھ میں ایک تھوڑا بھر نہیں, ایک چٹاک بھر نہیں, ذرا سے بھی اگر آپ ایسڈ کا قطرہ یا دہی ڈال دیں گے دودھ نہیں رہے گا, کچھ عرصے کے بعد سارا دہی ہو جائے. کرنے کا کام یہ ہے. قرآن نے عزیزہ نے مان اس سارا کچھ گرانے کے بعد صرف یہ ایک ہی بات کہی کہ یہاں سے بات شروع کر دو اور پھر تم دیکھو گے کس طرح سے آہستہ آہستہ تم وہیں پہنچ جاؤ. نام کا نام گر رہا تھا تم سے سننا. اس حد تک یہ ہوگا انفاق, اس حد تک کھلا رکھنا ہوگا. یا سلونا کا مادہ جن سے پوچھا پھر انہوں نے تو کس حد تک ہم اس کو کھلا رکھیں. اب تمہیں حاصل ہو 2/19 ان سے کہہ دو کہ جتنا تمہاری اپنی ضروریات سے غائب ہے سارے کا سارا کفر کے راستے کی بنیاد یہ ہے قرآن پر. دین کی پہلی اینٹ یہ ہے. یہ کرو. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو تھی پھر مذہب میں آ کے کیا ہو گئی, یہ ہو گئی کہ صاحب 2.5% اس میں سے دے دی. یا تو کفر خالص اختیار کرو تو صاحب سواری نہیں ہے دینے کا کسی کو. میرا مال ہے میں اس کا مالک ہوں, جیسے ٹھیک ہے نہ کروں. نہیں, یہ بھی ضرورت نہیں, اسے لانا ہے ضرور. اس میں یون سکون کا ترجمہ خرچ کرو, اس میں سے خرچ کرو. پہلی چیز تو کھلا رکھو نہیں, اس میں سے خرچ کرو. کتنا خرچ کرو اس نے کہا تھا کل لاکھ. کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے, کیا کیا جائے؟ 2.5%, 40واں حصہ
کہا گیا کہ اچھی بات ہے کچھ اسلامی حقوق اللہ سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ زکوٰۃ کا رجوع آپ کہتے ہیں انہیں دے دیا جائے، کہنے لگے گا یہ تو ٹیکس ہو جائے گا، انہیں کیسے دیا جائے، کسی پھر کسے دیا جائے، کہنے لگا ایسی بات نہیں بیٹھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سلویت حکومت جو لے گی وہ ٹیکس پہ لائے گا، اور جو ہم خدا کو ٹیکس وصول کریں گے وہ زکوٰۃ یہ دے دو، کہتے ہیں باقی سارا مال حلال و طیب۔ اور فرمایا آپ نے، اور یہاں بھی مرے تو مارے سو مدار زکوٰۃ کی ہے، آپ کبھی آپ نے غور کیا نصاب یعنی کتنے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ چاندی 52 تولے، ایسے کہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا، چاندی بچارے غریبوں کے پاس ہوتی ہے، اب تو خیر ان غریبوں کے پاس بھی وہ نہیں رہی، وہ انہوں نے آخری چھلا تک بیچ کے بیچاروں نے اپنی روٹی کپڑے کا انتظام کیا، لیکن بہرحال غریبوں کے پاس چاندی ہوتی ہے۔ 52 تولے چاندی کے مانے آج کے حساب سے بھی 150 روپئے سمجھ لیجیے، یہ اگر ہے کسی کے پاس تو اس سے تو پڑ گئی زکوٰۃ۔ سونا جو ہے 7.5 تولے 1200 روپیہ، یعنی سونا رکھنے والا 1200 تک جو ہے وہ مستثنا ہے اس ٹیکس سے، غریب کے پاس 150 آ جائے تو لے لو اس میں سے، اور اتنا لینے کے بعد باقی سب حلال چاہیے۔ دو حدوں میں نہایت ذاتی ملکیت کی اجازت شریعت کی روح کے ساتھ، یہ خطرہ ہے آپ بے حدوں میں نہایت، اور دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی مملکت ہم نے قائم کر لی۔ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی کچھ آپ کی راہیں نہیں تمہارے سامنے کھل سکتی جب تک کہ اس کو کھلا نہ رکھو۔ کس حد تک؟ خلاف میں اپنی ضرورت سے زائد کتنا ہے سارے کا سارا، یہ ہے عزیزان ایمان اسلام۔ چاہتے ہیں کچھ آپ کی راہیں آپ کے سامنے کھلے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، جی نہیں چاہتا تو کیوں فریب دیتے ہو اپنے آپ کو اور دنیا کو بھی کیوں فریب دیتے ہو؟ جس سے پوچھیے وہ یہ کہتا ہے کہ سر قرآن کا معاشی نظام اگر نافذ کر دیا جائے تو سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، آپ یہاں ساری مشکلات کا حل ہو جائے گا، اور کبھی بتائیں گے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جسے مکیاولی سیاست کہتے ہیں، اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ بات مبہم کیجیے، ہمیشہ متعین بات نہ کیجیے۔ آپ کو پتہ مبہم بات کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے مجھ کہا کہ صاحب تنظیر حرام ہے، آپ نے کہا کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کی یہ آیت ہے، بات ٹھیک ہے بھی نہیں، چلیے اس سے نیچے اترے یا دوسرے درجے والے ہیں جماعت اہل حدیث، ان سے اگر کسی چیز کے متعلق پوچھا جائے کہ صاحب نماز میں ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، وہ کہتے ہیں اس کی دلیل انہوں نے کہا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، متعین بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ والوں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے، یعنی آپ مانیں یا نہ مانیں، بات یہ کہیں گے کہ صاحب فقہ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، شامی میں یہ آیا ہے، در المختار میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے، رایا میں یہ لکھا ہے، متعین بات تو کریں گے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ کے یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ صاحب شریعت کی روح سے ذاتی ملکیت کو روکا نہیں جا سکتا، شریعت کی روح سے۔ تو بات کو بتاؤ جی کیا ہے شریعت کہاں سے معلوم کیا جائے؟ کسی شخص کا نام ہے، کسی کتاب کا نام ہے، کوئی متعین چیز اس کے لیے ہونی چاہیے، غیر شریعت کی روح سے ایسا کہا گیا۔ نہ آپ چیلنج کر سکیں، نہ کنٹیکٹ کر سکیں، نہ حوالہ طلب کر سکیں، شریعت کی روح سے یہ ہے صاحب۔ پوچھا جائے تو صاحب پھر شریعت کہاں سے ملے گی کہ صاحب وہ جو شریعت کا علم جاننے والے ہیں، کہا جائے وہ کون صاحب ہے؟ یہ ہے خاص صاحب کو کہتے ہیں۔ یعنی سارا دین چمٹا کے آپ کا ایک شخص کے اوپر آ گیا، یہ ہے ہمیشہ مبہم بات ہوگی۔ اسلام کی روح سے یہ چیز نہیں اور اس چیز نہیں، پتہ لیجیے کہ کہاں ہے صاحب وہ جس صاحب کا نام ہے، کی روح سے یہ چیز ہوگی، یاد رکھیے۔ اسی لیے قرآن نے متعین طور پر یہ چیز کہا، اللہ علیہ ملا کرتے بھی مندو نہیں، اور سوا صرف اس کا ہے جو قرآن خدا نے نازل کر دیا، اس کے سوا کسی اور کا خدا نہیں، متعین بات کرتا ہے قرآن، کیفیت چیز کہتا ہے، اسپیسیفک چیز کہتا ہے، تاکہ ابہام کہیں نہ رہے، التباس کہیں نہ ہو، کسی کو گنجائش نہ ہو یہ کہنے کی کہ جو ہم کہیں گے وہ شریعت ہے۔
وہ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھ لیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، حق خدا نے اس کو کتاب اور حکومت اور نبوت بھی کیوں نہ دی ہو کہ وہ انسانوں سے یہ کہے کہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا شریعت کیا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی اصطلاحات ہیں عزیزان ایمان خود ہم پیدا کرنے کے لیے اور آخر میں سمجھ کر خود اتھارٹی بننے کے لیے کی گئی۔ دین یہ ہے کہ اسپیسیفکلی بات کرے، ٹھیک ہے، یہ ہے صنعت۔ راج یہ کہتا ہے اس میں کسی انسان کو حق کیا حاصل ہے کسی دوسرے انسان کی آزادی کو طلب کرے، اس سے اپنا حکم بنوائے۔ قرآن نے جب یہ چیز کہہ دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو خود ہی اس کی تصریح بھی کر دی کہ انفاق کس حد تک ہوگا، تمہاری ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے۔ گنجائش ہی بات ہی نہیں ہوتی دوسری بات کرنے کی جانے میں، لیکن جب خصوصیاں ہیں اختیار کرنی ہے تو پھر اپنے شریر پر ہزار راہیں تراشتی ہے۔ قرآن کی اتنی متعین اس قدر واضح آیات کے بعد پہلے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تفسیر دوسرے طریقے سے ہے، تعویل دوسرے طریقے سے ہے، اور جب کوئی راستہ نہیں نکلتا اس بساط کے اوپر ادھر ادھر ہٹنے کا تو پھر یہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، چل بھائی تو یہ باقی تلاوت کے لیے ہے، صرف تعمیل کے لیے منسوخ ہو چکی۔ اس کی جگہ کیا ہے جو ہم کہیں؟ آپ نے غور فرمایا کہاں آ جاتی ہے یہ بات؟ اس کا نام ہوتا ہے اقامت الدین، اسلام کا احیاء۔ قرآن پہ آئیے عزیزان من، یہ تو اس کا تو جامع کتاب ہے، کوئی اس قسم کی راستہ ہی ہوتی انسان کو فریب کھانے کا یا فریب دینے کا۔ وَلَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ آج تو یاد ہوگا کہ بات چلی تھی، پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ اسلام کے سوا کوئی شخص جو کوئی اور نظام قائم قبول کرے گا، اختیار کرے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ دلیل یہ تھی کہ کائنات کی ہر شے اسلام پر ہے، قوانین خداوندی کی اطاعت کیے چلی جائے۔ آپ نے کہیں باہر کی اشیاء کے متعلق بھی دیکھا ہے کہ وہ قانون خداوندی کی جگہ کسی انسان کی شریعت کا اتباع کر دی جا رہی ہے، خالص قوانین خداوندی کا اتباع کیے چلی جائے۔ یہی قوانین خداوندی قرآن کی شکل میں انسانوں کو ملے کہ ان کا اتباع کیے چلے جاؤ، یہ الاسلام ہے۔ اس کے سوا جو بھی آپ دین کہیں گے وہ غیر اسلام ہے۔ ایسا غیر دین اللہ ہو جائے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور اب دین کے متوازہ طور پہ بتا دیا کہ یہ ہوتا کیا۔ اسی نے یہ چیز کہی تھی قرآن کریم میں، اہل کتاب سے کہا یہ تھا کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب دین اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس نہ رہے، اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے ایک رسول آئے، وہ ان دعوی کو جو تم کرتے ہو جو تمہاری پہلی کتابوں کے اندر موجود تھے ان کو سچا کر دکھائے، خدا کا دین حقیقی شکل میں پھر تمہارے سامنے پیش کرے، تم اس پر ایمان لاؤ، اس کی تعریف کرو، اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو۔ یہ چیزیں کہی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وہ دین پیش کیا جس کے متعلق دعویٰ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو یہی دین تھا اصولی طور پر جو خدا کی طرف سے ملا تھا۔ میں وہی دین لایا ہوں اور میں عملاً متشکل کر کے تصدیق کر دوں گا اس چیز کی، اس کو سچا ثابت کر کے بتا دوں گا۔ یہ عجیب چیز ہے کہ اس دین کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے والے خدا کا دین قرآن جیسی کتاب میں دیا گیا، وہ عرب کے مشرکین جو تھے جنہوں نے اتنی سخت مخالفت کی، ڈٹ کے مخالفت کی، انہوں نے تو قبول کر لیا، اہل کتاب میں سے کسی نے قبول نہ کیا، بجز دو چار۔ تاریخ یہ بھی انہیں بتاتی ہے کہ جو قوم دین کو چھوڑ کے مذہب پہ آ جائے
وہ پھر دین کو بڑی مشکل سے قبول کیا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ مطمئن ہوتی ہے اس چیز سے کہ جو جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح مذہب ہے۔ یہی چیز تھی جو یہودیوں نے اعتراض کیا، لیکن وہ اعتراض اہل کتاب اصل دین پہ نہیں کرتے، دین کی جو اصول ہے ان پہ نہیں کرتے، وہ جو جزیات ہوتی ہے نا وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے آپ کے مذہبی فرقوں میں جتنے بحث و مناظرے ہوں گے دین کی اصل کے متعلق نہیں ہوں گے، سارے مناظرے آمین بالجہر اور بالخفی۔ نماز میں آمین اونچی آواز سے کہانی چاہیے یا نیچی آواز سے؟ حتیٰ حیات میں اشہد ان لا الہ کہتے ہوئے انگلی اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے؟ غور فرمایا آپ نے؟ اس سے اور آگے چلے عالم افلاق کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے یا بشر سے چلے ہوئے ان نماز کے اندر۔ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے اپنی فرشتوں میں سے قرآن نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں بین طور پہ نام لے لیا ان چیزوں کا، ان باتوں کے اوپر ان کے مدار ہوں گے، اصل دین پہ کبھی نہیں آئیں گے۔ بیان ہی یہی چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے کے اہل کتاب نے کی۔ رسول اللہ نے دین پیش کیا، اعتراض یہ ہوا یہودیوں کی طرف سے کہ اگر یہ دین خدا کی طرف سے ہے تو ہمارے ہاں تو اونٹ حرام ہے، آپ اسے حلال کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کوئی اصول جو ہے اس کے اوپر نہیں آ رہے۔ ان چیزوں کو یہ اس لیے بھی آتے ہیں کہ عوام کو بڑی جلدی بھڑکایا جا سکتا ہے۔ یہ جو اصولی چیزیں ہیں وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، ان سے وہ بھڑکایا نہیں ہو جا سکتا۔ ساری چیزوں کے اوپر یہ سچ ہوتا ہے رسول اللہ بشر سے، آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر مرنے مارنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ دین خدا کی طرف سے ہے تو ہمارے ہاں تو اونٹ حرام ہے، آپ کے یہاں اونٹ حلال کس طرح سے؟ قرآن کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ہم نے کہا کہ جن چیزوں کو آج ہم نے حلال قرار دیا ہے، جب دین اپنی اصلی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا تو یہ چیزیں اس وقت بھی حلال تھی۔ یہ جو چیز ہے کہ تمہارے ہاں اونٹ حرام ہے یہ ایک تاریخی بات ہے، اور وہ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر، ہو سکتا ہے کہ کوئی مرض ہو، بیماری ہو یا خود یہ چیز ناپسند ہو، اپنے طور پہ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ قوم نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب یہ چیز حرام ہے، اس لیے یہ حرام قرار تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ذرا تورات لاؤ، اور پہلی چیز یہ ہے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب ان کے بعد کی چیز ہے، اس کی کوئی ابتدا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس تورات میں اونٹ کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک شے کو چھوڑ دیا تھا، تم نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اب تم اسے دین کی بنیاد قرار دے رہے ہو کہ انہوں نے اونٹ کو حلال قرار دیا ہے اس لیے یہ دین خداوندی نہیں ہو سکتی۔ کہا صنعت تو اس کے اندر خدا کی کتاب ہوگی، وہ خدا کی کتاب لاؤ، اور خدا کی کتاب میں تمہیں یہ بات تو ملے گی نہیں کہ حضرت یعقوب نے یہ چیز کی تھی، وہ تو بعد کی چیز ہے۔ کہا ہوا یہ تھا تمہارے ساتھ، اور تم اس چیز کو اب نزاع کا بنیادی مسئلہ بنا کے لے آئے، اونٹ حرام کیوں ہے اور اونٹ حلال کیوں ہے۔ یہاں سے ایک بڑی چیز ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم میں یا دین چند چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وہ تو حرام ہے، انہیں تو نہیں کھایا جا سکتا۔ باقی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، یہ بھی تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے ہر چیز ضرور کھائی جائے، اجازت ہے۔ اسی لیے حلال کے ساتھ قرآن نے طیب کا لفظ لگایا ہے تو تمہارے لیے وہ خوشگوار ہو، طبیعت سے پسند ہو، جی چاہتا ہو، مجرنا پڑتی ہو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بعض حلال چیزیں اس وقت پر رات نہیں آتی، طبیعت کے ساتھ ملازمت نہیں ہوتی، طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، یہ چیزیں نہ کھائے، پابندی نہیں ہے اس کی۔ لیکن دیکھیے یہاں نبی کا مقام، نبی اگر ذاتی طور پر بھی کسی چیز سے بھی پرہیز کر لیتا ہے
تو امت یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ چیز خدائی کی طرف سے ہوگی غالباً، اس لیے وہ اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ نبی کو یہ پابندی ہے کہ دیکھو تم نے یہ چیز تم کو ذاتی طور پہ کر سکتی ہے جیسے اور مسلمان کر سکتے ہیں، تمہارا اور دوسروں کا فرق ہے۔ اور یہ وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا کھانا، نہ جس میں لاتا طبیعت سے ناپسند تھی۔ قرآن نے کہا جائے یہ نبی ملا تو اللہ، جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ تم نے تو ذاتی سارے طبیعت کی بنا پہ ایسا کیا، آنے والی قوم نے سمجھ لے گی کہ خدا نے حرام قرار دیا تھا، اسے کھاؤ بابا۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جس بات کی ہمیں آزادی حاصل ہے پابندی نہیں، نبی کو تو اس کی بھی پابندی آئے تھے، اس لیے کہ اس کا عمل آنے والوں کے لیے اسوہ بننا ہوتا ہے، نمونہ بننا ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ چیز کیونکہ ہو چکی تھی، اس لیے قرآن میں آپ دیکھتے کہاں تک نظر جاتی ہے قرآن دینے والے کی۔ تو یہ بات اس سے پہلے ہوئی تھی، حضرت یعقوب نے یہ چیز کی اور بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے۔ ساتھ رسول بات یہ بڑی معمولی کی ہے، کوئی بات ہی نہیں، کوئی خاص قسم کا شہد تھا، مرغوب خاطر نہیں ہے نہ تو۔ اب ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرغوب خاطر نہیں ہوتی ہم نہیں کھاتے، ہم سے کوئی بات کورس نہیں۔ نبی پہ تحدید آئی اور قرآن میں یہ کہا گیا نعمت اور نعمہ، دو باتیں آ گئی اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ حرام اور حلال کی اجازت نبی کو، اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، یہ تو خدا کو اختیار ہے۔ اور دوسرے یہ چیز عام لوگوں کو جو روش کوئی اختیار کر لے یا اپنی پسند سے کوئی چیز اختیار کر لے اس سے پابندی نہیں۔ نبی کی ذات کیونکہ ایک نمونہ بننی ہوتی ہے، اس کو اس چیزوں سے بھی محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے عزیزان ایمان کہ جسے کسی قوم کے اندر بڑا بننا ہو اسے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ایک عام انسان کا فعل اس کی ذات تک رہتا ہے، جتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا اس سے ایک عمل جو ہے وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ گھر میں بزرگ خاندان کی جو روش ہے سارے گھر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، قوم میں جو بزرگ قوم ہے اس کی روش ساری قوم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور نبی جو امت کا سربراہ اور اس کا بزرگ خاندان ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک عمل بھی جو ہے امت ساری پہ اثر انداز ہوتا ہے، اسے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بات ہوئی تھی، اس لیے اس میں ہم نے کیوں جھگڑتے ہو؟ ہم افطرا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، بات ہم نے تمہیں بتا دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم اسی کے اوپر مباحثے کرتے جاؤ گے، مناظرے کرتے چلے جاؤ گے، کرتے چلے جاؤ گے کہ صاحب ہمارے یہاں اونٹ حرام ہے تمہارے یہاں حلال کیوں ہے، تو یہ تو کذب ہے، اس طرح ہے، یہ ظلم ہے۔ جو بات جہاں رہنی چاہیے وہاں رکھو، اصل دین ہے، شریعت جزیات جو ہے ان کو یہ اہمیت حاصل نہیں ہے، اس کے اختلاف کی بنا پہ اصل دین سے اختلاف کر جاؤ تم، یہ ظلم ہے۔ تم صدق اللہ ہو اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ان سے کہو کہ وہ سچی بات تھی، وہ خدا نے کہہ دی۔ تم بھی اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارا بزرگ خاندان تھا، ہم اس کی ملت کا اتباع کرتے ہیں، آؤ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی ملت کا اتباع کرو، اور یہ بتا دو کہ ابراہیم نے کے زمانے میں اونٹ حلال تھا یا حرام تھا، وہ ماتن من المشرکین، وہ سیدھی راہ سے چلتا تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ آؤ تمہیں بتائیں ملت ابراہیمی کیا ہے، انسانوں کی گروہ بندیوں سے، کثرت انگیزیوں سے، قوموں کے ان جغرافیائی حدود سے بلند ہو کر عالمگیر انسانیت کے لیے ایک دین دینا، ایک نظام دینا، اس کا بانی تھا ابراہیم، اس کا مؤسس تھا ابراہیم، اس کی ملت میں چلو۔ کیوں یہ گروہ بندیاں ان چیزوں کو بنا لیتے ہو کہ اونٹ حرام ہے یا حلال ہے؟ غور فرمایا آپ نے قرآن کیا کہہ دیا تو دین تو یہ چیزیں دیتا ہے، اور تم ان تنگناؤں کے اندر الجھ کے دین کی اصل اور اساس سے ہی نبھائے کیے چلے جاتے ہو۔ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ جائزہ وہ ناجائزہ، یہ مباح ہے یہ مکروہ ہے، ان کے اندر کون الجھی ہوئی ہے، الجھایا جا رہا ہے کام کو، اور اصل دین غائب ہے اس میں، دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ کیفیت یہ ہو گئی، قرآن کہتا ہے آؤ ابراہیم کی ملت سے،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. حج کے متعلق اس سے پیش تک بہت سے درسوں میں سورہ بقرہ میں وضاحت کر چکا ہوں. دوہرا دوں اس کے بعد پھر جہاں بھی کعبے کا ذکر آتا ہے، جہاں بھی کعبے میں اجتماعیت کا ذکر آتا ہے، قرآن میں ہر جگہ الناس کے لیے کہا گیا ہے، پوری انسانیت کے لیے. یہ جو قوم ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے، یہ ملت محمدیہ جسے کہا جاتا ہے، یہ صرف کنوینر ہے اس اجتماع کی. اس کے ذمہ انتظام کرنا ہے اس کا. وہ اجتماع پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہے. کاہے کے لیے؟ فَشَهِدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. کہا ہے کہ نو انسانی کو، اقوام عالم کو دعوت دو تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ تم ان کی منصب سے کیا کام کر رہے ہو. کیا بات ہے. اسی لیے جہاں قرآن نے کعبہ کا، حج کا ذکر کیا ہے، ہر جگہ انداز کا ہے. کہا ہے کہ وہ ابراہیم کہ جس نے سب سے پہلے ایک مرکزیت قائم کی انسانیت کے لیے، جسے مکہ کہا جاتا ہے، مبارکن. برکت کہتے ہیں بر وقت بارش سے جو بڑی گھڑی فصل ہوتی ہے اسے برکت کہتے ہیں. انسانیت کے لیے باعث برکت، انسانیت کی پوری نشو و نما اور استحکام کے سامان اور ذرائع لیے ہوئے مکہ یہ ہے. مکہ کسی شہر کا نام نہیں، جیسا میں نے عرض کیا تھا. یہ تو آپ کے نظام کے مرکز کا ایک سمبل ہے. دورادو اس مثال کے جو بتا کرتا ہوں کہ جب ماسکو کہا جاتا ہے تو وہ کسی شہر کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. ایک نظریہ زندگی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جس کا مرکز محسوس ہے. واشنگٹن جب آپ کہتے ہیں تو آپ کا ذہن کسی شہر کی طرف نہیں جاتا. کہا کہ مکہ سب سے پہلے انسانیت کے لیے جو نظام دیا تھا اس کا مرکز محسوس ہے، اور اس کے لیے کہا ہدی للعالمین. دیکھیے بات واضح کریں، تمام اقوام عالم کے فساد اور کامرانیوں کے راستہ دکھانے کا مرکز جو ہے وہ ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے. وہاں فیہ آیات بینات. آپ سوچیے تو صحیح کہ مکے میں نہایت واضح دلائل کیا ہو سکتے ہیں. کسی شہر میں خود کعبے میں جو اینٹ اور پتھر کا اگر ایک عمارت ہے، کعبہ تو مقاب سے ہے، ایک مقاب عمارت جو ہے اس میں آیات بینات ہو کیا سکتی ہیں کسی عمارت کے اندر یا کسی شہر کے اندر؟ تو جس نظام کا مرکز ہے اس نظام کی آیات بینات ہو سکتی. واضح نشانات، واضح علامات، واضح قوانین. وہاں دیکھو کیا چیز وہاں تمہیں ملے گی؟ مقام ابراہیم. آپ کو پتا ہے پھر دین نظر تو جب آ گیا تو مقام ابراہیم کیا ہو گیا؟ حتیم کعبہ میں، کعبہ کے باہر جو میدان اس کے اندر یہ آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک نمازی کے لیے وہ نشان دیا ہوا ہوتا ہے، جس طرح سے یہ مسلح ہوتا ہے ہمارے کے لیے. اس میں ایک مسلح ابراہیمی کا نشان دیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں نماز پڑھی، وہ نشان اسے کہتے تھے مقام ابراہیم. کعبے میں چل کے آؤ، دور دراز سفر سے اتنی مشقت اٹھا کے پوری انسانیت کو بلاؤ، وہاں آپ کو بڑی بینات ملیں گی، بڑے واضح دلائل ملیں گے، بہت نشانیاں ملیں گی. ان کو بلا کے کیا دکھاؤ کہ حضرت ابراہیم کا مطلب مقام ذرا ذہن سے اس کو نکال دیجیے اور صرف اس لفظ سے کہ مقام ابراہیمی تمہیں نظر آئے گا. دیکھیے بات کتنی صاف ہو جاتی ہے. مقام ابراہیمی کیا تھا؟ جہاں کہا کہ انسانیت کے لیے اس نے ایک مرکز قائم کیا تھا. قرآن کریم سورہ بقرہ میں 2 اور 124 2:124 ابراہیم نے جہاں کا مشقتوں سے گزرنے کے بعد اس نظام کو قائم کیا. قرآن کہتا ہے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. بہت سے پہلو بدلے اس کے تاریخ میں، انقلاب آسمائیوں نے. اس کے بعد جا کے اس نے جب یہ نظام قائم کیا اس وقت ہم نے اسے کہا کہ ان جائزوں کا دن نا سے امام. ہاں، انسانیت کی لیڈرشپ تیرے ہاتھ تمہیں نصیب ہو گئی ہے. تیرا مقام کسے کہا؟ مقام ابراہیم. نو انسانی کی لیڈرشپ، اقوام عالم کی امامت.
مقام ابراہیمی، کہا آؤ بلاؤ لوگوں کو اور کہو ان سے کہ یہ ہے وہ نظام ہمارا جس کا مرکز محسوس یہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو حقیقت میں مقام ابراہیمی میں انسانی کی امامت کے میں ایک سمبل ہے ہمارے پاس، یہ دکھاؤ لوگوں کو۔ بتا دیا ابراہیم کا مقام، اس کی پوزیشن یہ ہے اس کائنات میں، اس نظام میں کہ نو انسانی کا امام تھا، وہ لیڈرشپ تمام انسانیت کی، کسی ایک قوم کی نہیں، گروہ کی نہیں، نسل کی نہیں، انسانیت کی لیڈرشپ۔ کہا تمہاری ملت جو ہے ملت ابراہیمی، اس کا مقام، اس کی پوزیشن یہ ہے دنیا کے اندر کہ انسانیت کی امامت کی وہ حقدار ہے۔